ناظرین کرام، ریاض شاہ صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا جس میں انہوں نے اصحاب جمل و صفین کو معاذ اللہ تعالی حضرت علی کا مبغض، دشمن اور مخالف بنانے کی کوشش کی، اور اس دفعہ تو وہ حضرت معاویہ سے گزر کے آگے عشرہ مبشرہ تک پہنچے، بلکہ اہل بیت عمہ عائشہ صدیقہ تک بھی پہنچ گئے اور انہیں بھی حضرت علی کا دشمن اور مخالف بنانے کی کوشش کی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ اگر وہ مان لیتے تو صفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، ناروان کیوں ہوتی؟ یہ ہوئی اس لیے۔ تو یہ خالص رفض ہے اور رافضیوں کا انداز ہے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی محبت کی دو بنیادی قسمیں، ایک ہے قرآنی محبت اہل بیت، قرآنی ذکر اہل بیت، ایک ہے رافضیوں والا، سبائیوں والا ذکر اہل بیت اور محبت اہل بیت۔ تو یہ جو ریاض شاہ صاحب کی کمپنی کا انداز ہے ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ قرآن و سنت والا نہیں ہے، یہ رافضیوں والا ہے، سبائیوں والا ہے۔ چونکہ سبائی جو ہیں وہ اصحاب جمل و صفین کو حضرت علی کا مخالف اور دشمن کہتے ہیں، اور وہ ان اختلافات کو جنہیں ہم مشاجرات کہتے ہیں وہ دشمنی کہتے ہیں اور انادی اختلاف کہتے ہیں، جسے اہل سنت 1400 سال سے اجتہادی اختلاف کہتے آئے ہیں، اجتہادی اختلافات۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر رفض موجود ہے کہ رافضیوں کی ڈگر پہ، ان کے منج پہ ہیں، یہ ان کی طرح مشاجرات کو دیکھتے ہیں، اختلافات کو دیکھتے ہیں، اس کو انادی سمجھتے ہیں، اجتہادی نہیں سمجھتے، حضرت علی کا انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ اور ریاض شاہ صاحب نے یہاں عشرہ مبشرہ پر بھی تان کر دیا، عمہ عائشہ صدیقہ جو اہل بیت ان پر بھی تان کیا۔ تو اب یہاں ہم پوچھتے ہیں حنیف قریشی صاحب سے، حسین الدین شاہ صاحب سے، کوکب نورانی صاحب سے کہ یہاں یہ اہل بیت کی توہین ہوئی ہے یا نہیں؟ یعنی اصحاب جمل و صفین کو حضرت علی کا مخالف کہنا ہے کہ انہوں نے مانا ہی نہیں ہے، تو یہ انہیں دشمن ثابت کرنا ہے۔ تو یہ کیا عمہ عائشہ صدیقہ دشمن تھی حضرت علی کی، یا مولا علی نے انہیں دشمن کہا، یا طلحہ زبیر کو دشمن کہا، اور کیا حضرت معاویہ کو دشمن کہا؟ اگر وہ دشمن تھے تو امام حسن نے صلح کیوں کی، ان سے راضی کیوں ہیں، انہیں امت کا امام کیوں بنایا؟ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اہل سنت کا نظریہ ٹھیک ہے کہ یہ اختلاف اجتہادی تھا، انادی نہیں تھا۔ انادی ہوتا تو آپس میں کبھی بھی یہ مل کے نہ بیٹھتے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو دوست نہ کہتے، کبھی بھی آپس میں صلح نہ کرتے۔ مولا علی کبھی بھی نہ کہتے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ میں اور طلحہ زبیر جنت میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہوں گے۔ تو پتہ چلا یہ لوگ جو ہیں ریاض شاہ کی کمپنی، یہ رافضیوں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ تو ہم پوچھیں گے حنیف قریشی سے، یہاں کو فتویٰ ہوگا؟ حنیف قریشی کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو عشرہ مبشرہ یہ قطعی جنتی ہیں، تو اب یہ قطعی جو جنتی ہیں ان کی توہین ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہاں عمہ عائشہ صدیقہ جو اہل بیت ہے ان کو حضرت علی کا دشمن کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے یا نہیں؟ پھر اس پر شرمناک جو بیان ہے مفتی لیاقت صاحب جو ریاض شاہ صاحب کے مدرسے کے مفتی صاحب ہیں، ان کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے ریاض شاہ صاحب جو ولی نعمت ہے ان کے نمک کی حلالی کے لیے انہوں نے جو یہاں فراڈ کیا ہے، وہ کہتے ہیں 1400 سال سے مسلمہ یہ نظریہ اہل سنت کا کہ حضرت علی حق پہ ہیں، مخالفین خطا پہ ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں مفتی لیاقت صاحب نے مطلق خطا کا لفظ استعمال کیا ہے، حضرت عمہ عائشہ صدیقہ کے لیے بھی کیا ہے، صحابہ جمل کے لیے۔ تو کیا اب یہاں مطلق خطا کا لفظ استعمال کرنا اہل بیت کی توہین ہے یا نہیں؟ طلحہ زبیر کی توہین ہے یا نہیں؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جو آج تک مسئلہ خطا کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں کہ مطلق خطا بولنا جو ہے یہ گستاخی ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر گستاخی ہے تو پھر یہاں گستاخی ہے یا نہیں؟ عمہ عائشہ صدیقہ کی مفتی لیاقت صاحب نے گستاخی کی ہے یا نہیں؟ اصحاب جمل و صفین کی گستاخی کی ہے یا نہیں مطلق خطا کا لفظ استعمال کر کے؟ اب یہاں کیا فتویٰ ہوگا مفتی حنیف قریشی کا، حسین الدین شاہ صاحب کا اور کوکب نورانی صاحب کا؟ پھر دوسرا فراڈ مفتی لیاقت صاحب نے یہ کیا کہ یہ تو انہیں نظر آ گیا اپنے ولی نعمت کا نمک حلال کرنے کے لیے کہ اہل سنت کا 1400 سال سے مسلمہ یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی حق پہ ہیں، مخالفین جو ہیں وہ خطا پہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کیا یہ اہل سنت کا 1400 سالہ مسلمہ نظریہ نہیں ہے کہ لا نذکرہم الا بخیر، کہ ان کا ذکر خیر کے سوا نہیں کیا جائے گا؟ تو اگر ریاض شاہ صاحب اس اختلاف کو اجتہادی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اجتہادی حق پہ تھے، مخالفین اجتہادی خطا پر تھے، تو پھر اس کو اس طرح کیوں بنا کے پیش کیا؟ دشمنی بنا کے کیوں پیش کیا؟ انادی اختلاف بنا کے کیوں پیش کیا؟ کیوں یہ کہا کہ اگر وہ مان لیتے تو جمل و صفین نہ ہوتی؟ تو مفتی لیاقت صاحب آپ کو یہ نظر آیا کہ 1400 سال سے مسلمہ یہ نظریہ ہے حضرت علی حق پہ ہیں، دوسرے خطا پہ ہیں، تو یہ نظر نہیں آیا لا نذکرہم الا بخیر؟ تو اس کا پابند آپ ریاض شاہ صاحب کو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ریاض شاہ صاحب سے رجوع کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے
کیا آپ نے اہل سنت کے مسلمہ 1400 سالہ نظریے سے بغاوت کی ہے؟ اور اکثر آپ کرتے رہتے ہیں کہ آپ مشاجرات کو چھیڑتے ہیں، حضرت معاویہ کو اہل بیت کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ دشمن تھے تو امام حسن نے صلح کیوں کی؟ حضرت علی پاک نے کیوں طلحہ زبیر کو اپنا بھائی کہا؟ جمل و صفین کے بعد بھی ان کا کیوں دفاع کیا مولا علی نے؟ امام حسن نے کیوں دفاع کیا؟ کیوں صلح کی حضرت معاویہ سے؟ تو لہٰذا اہل سنت کے نظریے میں یہ اختلافات اجتہادی ہے، جس کی دلیل خود حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسن کا رویہ ہے، ان کی سیرت مبارک ہے۔ تو لہٰذا ریاض شاہ صاحب کا یہ انداز قطعاً اہل سنت والا نہیں، رافضیوں والا ہے۔ رافضی اس اختلاف کو جمل و صفین کو انادی سمجھتے ہیں، ریاض شاہ صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جناب حضرت علی کو مانا ہی نہیں ہے۔ پھر مفتی لیاقت صاحب نے مطلق خطا کا لفظ استعمال کیا، ہم پوچھیں گے یہاں بھی اماں عائشہ صدیقہ جو اہل بیت ہیں ان کی گستاخی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی رافضیوں کی طرح ایک تو ان مشاجرات کو جمل و صفین کو انادی سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ رافضیوں کی طرح مخصوص ہستیوں کو جس قدر آیت تطہیر کا مصداق سمجھتے ہیں، یہ اماں عائشہ صدیقہ امہات المومنین کو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ اسی طرح آیت تطہیر کا انہیں مصداق سمجھتے ہیں تو پھر یہاں مطلق خطا کا لفظ جو مفتی لیاقت صاحب نے لکھا ہے، اس سے رجوع توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرات گرامی، یہ دعوت فکر تھی ریاض شاہ صاحب کے گروپ کے لیے، اور بالخصوص یہ کوکب نورانی صاحب کے لیے، حنیف قریشی صاحب اور حسین الدین شاہ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو حضور کی آل صحاب کا دل و جان سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت کا جو نظریہ ہے، جو قرآن و سنت والا اہل بیت والا نظریہ ہے، اس پہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔